سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد در حقیقت منّا احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب بعث بھیجا، فیہم ان میں، رسولا ایک پیغمبر، من انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، علیہم ان پر، آیاتی ہی آیتیں اس کی، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم اور سکھاتا ہے ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِنْ اور بے شک، کانوا وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی میں، ضلال مبین ضلال گمراہی، مبین صریح۔ اولما کیا اور جب، اصابتکم پہنچی تمہیں، مصیبت، قد اصبتم البتہ پہنچا چکے تم، مثلیہا اس سے دو چند، قل تم کہتے ہو، انا کہاں سے، ھذا آئیے، قل کہہ دو، ہوا وہ، من سے، عند انفسکم صرف طرف تمہاری، شامت اعمال ہے، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کل ہر شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے جب بھیجا ان میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا کیا بات ہے کہ جب احد میں کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ بدر میں اس سے دو چند مصیبت آئی، قل تم انا ھذا کہتے ہو کہاں سے آئی یہ مصیبت، قل ہوا من عند انفسکم کہہ دو یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر کہ ان پر ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں روشنی اور ہدایت دکھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تکلیفیں جو ہے اٹھائیں، مگر مومنوں کو یہ قرآن پہنچایا۔ اب یہاں پر ہے کہ ایک پیغمبر بھیجا جو کہ ان میں سے تھا، تو بعض مفسرین کے مطابق اس سے مراد ہے کہ انہی عربوں کے قبیلے میں سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بعض مفسرین کے مطابق کہ انسان ہی تھے وہ نبی، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، اس لیے تاکہ ہمارا پھر یہ بہانہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی الگ ہی مخلوق سے تھے، کوئی الگ ہی مخلوق تھے، وہ ہماری ہی طرح ایک انسان تھے، اور ہم اللہ کے اس احسان کو مانتے ہیں۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا، وہ یہ کہ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یاد کرتے اور صحابہ کرام پر بھی یاد کروا دیتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور قرآن کے حافظ دن بدن بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس قرآن کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے۔ دوسرا مقصد پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کہ مومن کو ہر قسم کے گناہ سے پاک کر دے، اور تیسرا مقصد قرآن کی تعلیم دینا، یعنی قرآن میں صرف نماز کا حکم ہے، اور اس نماز کا طریقہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، تو اس کو قرآن کی تعلیم کہتے ہیں۔ اس طرح سارے احکامات قرآن میں صرف اشارہ ہے اور وضاحت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا جتنا بھی علم ہے، اس سب کو حکمت کہتے ہیں، تو حکمت بھی دی اللہ نے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کا طریقہ سب کچھ ہم کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے۔ آیت نمبر 165 میں جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ غزوہ احد کی شکست ملی تو مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ شکست و مصیبت کہاں سے آئی، تو مصیبت تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے آئی۔ کیا غلطی؟ وہ یہ کہ منافقین مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات انہوں نے رکھ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تم لوگ کو شکست جو ہے نہیں ملے گی، نئے نئے مسلمان تھے وہ بھی، تو یہاں پر نو مسلم کی تربیت کر رہا ہے اللہ پاک، اور کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، مگر عام طور پر جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم کہتے ہیں فوراً کہ یہ اس بندے یا اس بندے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو ایسا نہیں کرنا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔